اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم منافقین کی نماز کا ذکر کریں گے کہ ان کی نماز کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث کے اندر ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پہچان بتائی ہے اس میں 3 نمایاں خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے لیے سستی، غفلت سے اٹھنا، دوسرا ریاکاری کرنا، اور تیسرا نماز میں جلدی کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز کی طرف جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جا نہیں رہے ہیں، کوئی چیز ان کو کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ نماز کے لیے جو شوق اور جو محبت اور جو خوف خدا اور جو اللہ سے عقیدت ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پہ بندہ شوق سے جو ہے وہ جلدی مسجد کی طرف جائے، وہ کیفیت ان کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ نماز میں سستی اور کاہلی یہ منافقانہ طرز عمل ہے، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا یراؤن الناس، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے تارک بھی ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی ایسا آ گیا جن کے ساتھ ان کی علیحدہ سلیق ہیں، یا معزز آدمی ہے، یا کوئی مولوی ٹائپ آدمی جسے ہم کہتے ہیں نماز کا پابند ہے، تو اس کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا۔ یا نماز جو ہے وہ محض اپنے نفاق کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یراؤن الناس، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے واضح حدیث موجود ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے کیا کیا؟ اشرک، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ وہ نماز اس نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نماز پڑھی، تو گویا اس کو شرک قرار دیا گیا۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ نماز میں جلدی کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں۔ یعنی نماز ان کے لیے بڑی بھاری اور بڑی مشکل چیز ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں منافقین کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ سب سے آخر میں مسجد میں آتے تھے اور سب سے پہلے نکلتے تھے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک بڑی فکر انگیز بات لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ دنیا میں موجود تھے، اس وقت گویا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی۔ یعنی کسی منافق کی بھی یہ ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بے نمازی ہو، یعنی بے نمازی صرف کافر ہو سکتا تھا۔ مسلمان خواہ وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ تو لکھتے ہیں کہ منافقین کو لازماً مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ہوتی تھی، البتہ نماز میں سستی اور کاہلی یہ ان کی شناخت اور پہچان ہوتی تھی کہ یہ منافق ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ آج صورتحال بدل چکی ہے، آج نماز اور مومن کے درمیان، نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق نہیں رہی، بلکہ مومن اور منافق کے درمیان واضح فرق اور حد فاصل بن گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اب منافقین کی حالت یہ ہے کہ اذان سنتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ گویا کہ بالکل کھلا نفاق ہے کہ آدمی اللہ کی ندا اور اللہ کی پکار کو سنے اور اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہ ہو، یہ گویا کہ ان کے نزدیک بالکل منافقانہ طرز عمل ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی اذان سنی مگر نماز کے لیے نہ آیا، 3 بار ایسا کیا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح نماز کا مذاق اڑانے والے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین میں شامل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا،
جب منادی اذان دیتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، تو وہ اس کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی ایسا لوگوں کا طرز عمل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے اوپر ملا کی پھپتی کسی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں جی ملا کی دوڑ مسجد تک، استغفر اللہ، یعنی گویا کہ یہ ملا کا کام ہے کہ ہر وقت مسجد کی طرف دوڑتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی تو نمازی کا مذاق اڑانا ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ اللہ کے حضور اس کی جواب دہی کیسے کریں گے، کہ ہم نمازی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض بے دین گھرانوں کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، اگر ان کے بچے نمازی ہوں تو وہاں اگر ان کے ہاں کوئی اپنا رشتہ دار مہمان وغیرہ آ جائے، یا آپس میں جب گفتگو ہوتی ہے اور باتیں ہوتی، یہ معمول ہے ہمارے گھروں میں، یہ کوئی انوکھی بات میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ مثلا ان کی کوئی بیٹی جو ہے وہ نمازی ہے اور پردے کی پابند ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ ہماری مولانا جی ہیں، یہ ہماری کیا ہیں، مولانی جی ہیں، یعنی یہ پردہ بھی کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں۔ تو اس کو اس طرح گھر کے اندر بھی نقو بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکا ہو تو کسی سے تعارف، یہ ہمارے ملا جی ہیں، یعنی یہ نماز پڑھتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، تو یہ ملا جی ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بھی نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے دینوں کا اور منافقین کا طرز عمل ہے، جس کو قرآن میں واضح کیا گیا ہے۔ منافقین کی ایک اور پہچان یہ بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے ایک مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد بنائی تھی مدینے میں، اور اس مسجد کی تعریف جو اللہ نے بیان کی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد پر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مساجد تھی جن میں مسلمان مل کر نماز ادا کرتے تھے، اس کی ضد پر انہوں نے مسجد بنائی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اور کفر پر، یعنی دلوں کے اندر منافقین کے جو ہے وہ کفر ہوتا ہے، دوسری چیز کفر، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ 3 اسباب پیدا کیے اس مسجد کے بنانے کے۔ اور یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر، آپ نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا ذریعہ بن رہی تھی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی سب سے مؤثر چیز 5 وقت کی نماز اور سب سے مؤثر مقام مساجد ہے، جو ان کی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز جی۔ اگر اسی مسجد کو، اللہ کے گھر کو اور نماز کو تفریق بین المسلمین کا ذریعہ بنا دیا جائے تو پھر ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم اپنی مساجد کا حال دیکھیں، اپنے فرقوں کا حال دیکھیں، ایک دوسرے کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی مساجد میں ان کی نماز نہیں ہوتی، اور اکثر مساجد کے اوپر باقاعدہ لیبل لگا ہوا یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مساجد بھی مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو میں ان مساجد کے منتظمین حضرات سے دردمندی کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، اور آپ مسلمان بہن بھائیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو یہ احساس دلاؤ کہ اس مسجد کو اللہ کا گھر بناؤ، فرقہ واریت کا گھر نہ بناؤ، اور فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اس کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک اور پہچان بتائی ہے نماز کے حوالے سے۔ ویسے تو منافقین کی شناخت اور بھی بہت سارے ذریعوں سے ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں، ان کے طرز زندگی کے معاملے میں، لیکن میں نے صرف یہاں ان کا نماز کے حوالے سے جو طرز عمل ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی باری اور مشکل نماز نہیں، یعنی منافقین کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن خاص کر فجر ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کو سنیں
اور اس کے بعد اپنے طرز زندگی کی اصلاح کریں، سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر نمازوں کی کیفیت یہ ہے جو ان آیات اور احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کی ترغیب دی ہے، جیسے اس کی تعلیم دی ہے، اس طرح شوق سے، محبت سے اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ